رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ. اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ خود آپ کا دم پڑنا جیسا کہ آئندہ احادیث میں بیان ہوگا، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دم کرنا، یعنی آپ کا دم کرنا یا آپ پر دم کیا جانا. جیسے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جبریل علیہ السلام نے آپ پر دم کیا تھا، تو اس صورت میں رقیہ کی اضافت جو ہے وہ مفعول کی طرف ہوگی. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال دخلت انا وثابت على انس بن مالك فقال ثابت یا ابا حمزہ اشتکیت. عبد العزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ میں اور ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. فقال ثابت، تو ثابت نے کہا یا ابا حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، اے ابو حمزہ اشتکیت، مجھے کچھ تکلیف ہو گئی ہے، بیمار ہو گیا ہوں. فقال انس، تو حضرت انس نے کہا الا ارقیک برقیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دم نہ کروں؟ قال بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال اللہم رب الناس مذہب البأس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، مذہب البأس تکلیف دور کرنے والا، تکلیف لے جانے والا ہے، اشف تو شفا عطا فرما، انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شافی الا انت تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، الا انت مگر تو ہی، شفاء ایسی شفا عطا کر، لا یغادر سقما جو کوئی بیماری نہ چھوڑے، یعنی تیری طرف سے ایسی شفا آئے کہ ساری بیماریاں بھاگ جائیں. اس حدیث میں حضرت انس نے اس دم کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے. ٹھیک ہے، الا ارقیک برقیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دم کرنے والے کو مسنون دعاؤں سے دم کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں. پھر مسنون دعاؤں سے دم کرنا اور کروانا جو ہے یہ سنت ہے، اور یقیناً اس سے دم کرنے کرانے کا زبردست اثر بھی ہوتا ہے، یہ بھی یقین رکھنا چاہیے. اس کے مقابلے میں خود ساختہ دم اور بناوٹی دعاؤں سے بچنا چاہیے. مسنون دعائیں اپنے اندر زبردست اثرات رکھتی ہیں اگر پورے یقین کے ساتھ دم کیا جائے انسان پہ. پھر حدیث ہے حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحیی حدثنا سفیان حدثنی سلیمان عن مسلم عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعوذ بعد اہلہ یمسح بیدہ الیمنی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کو دم کیا کرتے تھے. آپ اپنے ہاتھ سے مسح کرتے، پوچھتے تھے، وائپ کرتے تھے دائیں ہاتھ سے، اور فرماتے تھے اللہم رب الناس، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، اذہب البأس تکلیف دور کر دے، اشفہی اس کو شفا دے، وانت الشافی اور تو ہی شافی ہے، لا شفا نہیں کوئی شفا، الا شفاؤک سوائے تیری شفا کے، لا یغادر سقما جو کوئی بیماری نہ چھوڑے. قال سفیان کہتے ہیں حدثت به منصورا، میں نے یہ حدیث منصور کو بیان کی، فحدثنی عن ابراہیم عن مسروق عن عائشہ نحو، تو انہوں نے مجھے یہ اس چین کے ساتھ حدیث سنائی. تو اس دعا کی بہت اہمیت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ اس کے لیے اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اذہب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اسی طرح اگر کوئی جل جائے تو اس پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، یعنی دوائی بھی لگائیں لیکن دم بھی کریں. محمد بن حاتب اپنی والدہ ام جمیل بنت مجلل سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی کہ جب میں مدینہ سے 1 یا 2 راتوں کے فاصلے پہ رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا. اس دوران میں لکڑیاں ختم ہو گئیں، میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے اوپر گرا لی، وہ الٹ کر تمہارے بازو پہ آ گئی. میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی.
میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ محمد بن حاتب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تمہارے سر پہ ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر اپنا لعاب ڈالتے جا رہے تھے، جلی ہوئی جگہ پر، اور کہتے جا رہے تھے اذهب البأس رب الناس واشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کے پاس شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے۔ کہتی ہیں میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ حدثني احمد بن ابی رجاء حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال اخبرني ابی عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرقي۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے، یقول آپ فرمایا کرتے امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، پوچھ دے بیماری کو، دور کر دے بیماری کو، اے لوگوں کے رب تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے اور تیرے سوا کوئی بھی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ آیات شفا میں یہ سب دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اگر روایت شفا کا کارڈ آپ کے پاس ہو تو دیکھ کے پڑھتے جائیں حتیٰ کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں۔ تو ان احادیث میں مسنون دم کی وضاحت کی گئی ہے اور شرک کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے کہ لا شافی الا انت، لا شفا الا شفاؤک، یہ کہہ کر کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مصیبتیں اور دکھ پریشانیاں دور نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی تعلیم ہمیں ملتی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال حدثني عبد ربه ابن سعید عن امرة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول للمريض بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی، بریقت بعدنا، ہمارے بعض کا لعاب دہن، یشفا، شفا ہوگی، سقیمنا، ہمارے بیمار کو، باذن ربنا، ہمارے رب کے اذن سے، یعنی شفا تو رب ہی دے گا، مٹی نہیں دے گی۔ اب اس زمانے میں بہت زیادہ دوائیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو مٹی، پانی، تھوک، لعاب، نمک یہ اسباب کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ تو کیا طریقہ ہوتا، انگلی کے ساتھ تھوڑا سا لعاب لگا کے زمین کی مٹی کے ساتھ ٹچ کر کے تو درد کی جگہ پر اس کا مساج کر دیا جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھی جاتی۔ حدثني صدقة بن الفضل اخبرنا ابن عیینۃ عن عبد ربه ابن سعید عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول في الرقية تربت ارضنا وريقة بعدنا يشفى سقيمنا باذن ربنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے ہوئے فرماتے، تربت ارضنا، یعنی دوسری روایت میں وریقت بعدنا، ہمارے بعض کی لعاب دہن، یشفا سقیمنا، ہمارا بیمار جو ہے وہ شفا پائے، باذن ربنا، ہمارے رب کے اذن سے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی روایات آتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے، اور سفیان نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھا کر فرمایا، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا۔ اس میں لیشفى ہے کہ ہم یہ سب عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بیمار کو شفا حاصل ہو جائے۔ پھر اسی طرح امام نووی کہتے ہیں
کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی پر اپنا لعاب لیتے، پھر اس انگلی کو مٹی پر رکھتے تو اس کے ساتھ مٹی میں سے کچھ لگ جاتا، پھر یہ الفاظ بولتے اور انگلی کو بیماری والی جگہ یا زخم والی جگہ پر لگا لیتے. یہ جو لعاب دہن ہے نا، اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی خاصیت رکھی ہے ایسی کہ نگاہ کی تیزی کے لیے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ اگر صبح اٹھتے ہی انسان اپنے انگلیوں کو لعاب دہن لگا کر یعنی کہ اندر ان جگہوں پہ پھیر لے تو اینک اتر جاتی ہے. تو اس میں تجربے بھی بتائے ہوئے تھے کہ اتنے دن کے بعد اس کی نظر ٹھیک ہوگی اور فلاں کی اتنے دن کے بعد، یعنی لعاب دہن کے ساتھ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھوڑے پھنسی کے لیے، اسکن ڈیزیز کے لیے یہ ایک مؤثر علاج ہے. بخار وغیرہ میں آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن کسی خاص جگہ پر درد یا زخم وغیرہ کے لیے ایسا کیا گیا. اور یاد رکھیے کہ یہ حکم مدینہ کی مٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ خاص نہیں. ٹھیک ہے. امام نووی کہتے ہیں اردنا سے اپنی برکت کی وجہ سے مخصوص مدینہ کی سرزمین مراد ہے، اور بادنا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یہ قول جو ہے یہ محل نظر ہے. مٹی کو سرزمین مدینہ کے ساتھ خاص کرنا اور باس کے لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرنا قابل غور ہے. ابن حجر نے کہا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ عام ہے، کبھی اللہ ان جیسی چیزوں میں علاج و شفا ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اصل چیز ذہن میں کیا ہونی چاہیے ایسا علاج کرتے وقت کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہا ہوں. تو سنت کو فالو کرنے کی برکت ہے، یا اس کا اجر و ثواب ہے، یا اس کی وجہ سے یہ علاج ہے، یا اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے شفا ہوتی ہے. ویسے بھی انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، اور اپنے وطن کی مٹی سے اس کو ایک خاص محبت بھی ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ لعاب اور نطفہ جو ہے اس میں بھی ایک مماثلت پائی جاتی ہے. تو انسان لعاب کے ذریعے ایک عاجزی اور تضرع کا بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ رب نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کا پانی جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. جی. I have a question. While applying a medicine on somebody, we should keep reading these du'as. We can also read these du'as. Yes, of course. کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. میڈیسن دیتے ہوئے بھی پکا یقینی ہونا چاہیے کہ شفا اس میڈیسن کے اندر نہیں ہے کچھ، یہ تو صرف سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں. السلام علیکم استاذہ، میں نے پوچھنا تھا جیسے بھی نظر بد کی ہم نے ملٹیپل دعاز پڑھی اور ابھی یہ شفا کی بھی، تو یہ ایک ایک دفعہ پڑھنا انف ہے؟ حسب ضرورت. ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیں، پھر نہیں تو 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر 7 دفعہ پڑھ لیں. اگر مرض کی شدت کے اعتبار سے دعا میں بھی شدت ہونی چاہیے. اور نظر بد کی دعاؤں کو ہم اپنے اذکار کا حصہ بنا لیں، تمام دعاؤں کو؟ نہیں، کوئی مسنون نہیں ہے ایسا، لیکن جہاں محسوس ہو کہ کوئی ایسی تکلیف ہے تو پھر علاج کے طور پہ پڑھتے رہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بعض لوگوں کا بالکل یقین نہیں ہوتا کہ ان کو نظر لگی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کو لگی ہے کیونکہ وہ بار بار بیمار پڑے ہیں. ان پہ دم کیا جا سکتا ہے، پر وہ سمجھتے ہیں نہیں، وہ نہ سمجھے. جو ڈاکٹر ہوتا ہے جی وہ مریض کی مرضی کے مطابق دوا دیتا ہے. نہیں تو اس لیے مریض جو ہوتا ہے نا اس کے سینسز پوری طرح نہیں کام کرتے. کہ وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی تصویریں لگا دیتے ہیں فیس بک پہ، اور وہ واقعی لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو کوئی پیارا لگ رہا ہے تو نظر تو لگتی ہے، لیکن وہ جو بندہ بار بار بیمار پڑا ہے اس کو اس پہ یقین ہی نہیں ہے. اس کو یہ حدیث سنائیں، اگر مان جائے تو ٹھیک، نہیں مانتا نہ مانے، کیونکہ اب کسی کو زبردستی تو نہیں کی جا سکتی نا. مگر یہ تو ہم علم اپنے لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پروٹیکشن کیسے کرنی ہے اور کس طرح علاج کرنا ہے، یا اپنے بچوں کو. اور ایک دوسرا کوشچن کہ اگر ہمیں یہ لگے کہ ایک مہمان ہے جنہوں نے آنا ہے ہمارے گھر اور یہ تھوڑے حاسد قسم کے ہیں، تو ہم اس سے پہلے کیا کریں؟ اذکار پڑھیں اپنے صبح شام کی، اور ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تکلیف دیں گی دیکھ کے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ ہماری نعمتوں پہ خوش نہیں ہوتے. کوئی اچھا ڈیکوریشن پیس آپ نے رکھا ہوا ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے، اس کو اٹھا دیں تاکہ وہ جلن محسوس نہ کرے. یا کچھ پانی پڑھ کے، نہیں پانی وانی پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس صبح شام کے اذکار پڑھے جو حفاظت کی دعائیں ہیں وہی کافی ہے. جی ہاں بالکل، یہ بھی اچھی میزبانی میں آئے گا. استاذہ ٹرکی میں ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے لائٹ بلو اور اندر ڈارک بلو آنکھ، اور وہ وہاں تو
टर्की में हर घर हर दुकान पे वो, और इतने बिकते हैं। और मैंने इस दफा देखा क्योंकि महसूस हो गया था कि ये चीज शिर्क में शामिल है, ऐसे ही क्योंकि इनको कॉन्सेप्ट लगा ये है था। کہ یہ بچائے گا. تو پاکستان بھی ہر جگہ میں نے دیکھا جی کامن ہو گئی. اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. استغفراللہ. I was just thinking that soil and saliva both have a lot of bacteria. بیکٹیریا. Yeah. اوکے. گڈ اینڈ بیڈ. Exactly, good and bad. But we're hoping that inshallah the good in it will be a part of healing. بعض اوقات بیڈ بیکٹیریا جو ہے وہ اپنے سے بیڈ سے لڑ سکتا ہے، یا نیگیٹو اور پازیٹیو مل کے تو اینٹی ڈوٹ ہو سکتا ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.